بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے چینل عامر سہیل کچن سیکریٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار کرسپی چکن پاپ کارن کی ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ چکن پاپ کارنز بہت ہی کرسپی، جوسی اور مزیدار بنتے ہیں، جو کہ نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ جی تو سب سے پہلے ہم نے بون لیس چکن لیا ہے 400 گرام، یہ آدھی چکن بریسٹ ہے۔ اس کو ہم نے 1 انچ کے چوکور ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ چکن کی کوئی بھی ریسپی بنائیں، کوئی بھی ڈش بنائیں، تو وہ چکن بون لیس ہو یا ہڈی والا چکن ہو، تو اس کو آپ نے سب سے پہلے نمک اور سرکہ لگا کر پانی میں اس کو بھگو کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو چکن میں اگر کسی قسم کا کوئی بلڈ ہے تو وہ نکل جائے گا، دوسرا آپ کا چکن ٹینڈر ہو جائے گا، اور تیسرا چکن کی جو اپنی ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ لیجئے جناب، چکن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے۔ اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ½ ٹی اسپون، اور سرکہ ڈالیں گے 2 ٹی اسپون، اور اس میں ½ لیٹر پانی ڈال کے تو اس کو بھگو کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جی تو یہ ہم نے اس میں پانی ڈال کے اب اس کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو صاف پانی سے اچھی طرح دھو کے خشک کر لینا ہے۔ جی ناظرین، تو اب ہم چکن کو میرینیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں نمک جائے گا ½ ٹی اسپون، سرخ مرچ کا پاؤڈر جائے گا ½ ٹی اسپون، جی سفید مرچ کا پاؤڈر جائے گا اس میں 1/4 ٹی اسپون، اور یہ ہے گارلک پاؤڈر ½ ٹی اسپون، اور یہ میرا پسندیدہ مسٹرڈ پاؤڈر ½ ٹی اسپون، سفید زیرہ اس میں جائے گا ½ ٹی اسپون۔ اب ہم اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے لگے ہیں۔ اس میں منٹ کورینڈر ساس ہم ڈال رہے ہیں 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد جائے گا ہمارے پاس یہ ہیبانیرو ساس ہے، جی ہاٹ ہیبانیرو ساس 2 ٹی اسپون۔ اگر آپ کے پاس یہ ساس موجود نہیں ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں خشک دھنیا کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، اور 3 ٹی اسپون آپ ڈالیں گے چلی گارلک ساس کے، اور 1 لیموں کا رس ڈال لیں گے، تو یہ تقریباً ٹیسٹ آپ کا ملتا جلتا بن جائے گا۔ جی تو میرینیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے چمچ کی مدد سے، اور اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں یا کسی ٹھنڈی جگہ پہ چھوڑ دیں گے۔ جی ناظرین، تو چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب ہم ایک کڑھائی میں کوکنگ آئل لیں گے چکن کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے، اور چولہا جلا کے آنچ کو میڈیم کر دیں گے تاکہ ہمارا تیل گرم ہو جب تک ہم کوٹنگ کر لیں۔ تو اس کے لیے ناظرین ہم نے 1 کلو میدا لیا ہے، اور اس میں چکن کے سارے پیسز کو ڈال کے اب ہم اس کی فرسٹ کوٹنگ کرنے لگے ہیں۔ میدے میں ہم نے کوئی چیز نہیں ڈالی، کوئی نمک مرچ وغیرہ۔ اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں، نمک اور بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہماری فرسٹ کوٹنگ پوری ہو چکی ہے۔ اب ہم سارے پیسز کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ تو ایک بول میں ہم نے ٹھنڈا پانی لے لیا ہے۔ اب ہم 1 بائی 1 سارے پیسز کو پانی میں ڈپ کر کے تو دوبارہ اس کی سیکنڈ کوٹنگ کریں گے۔ ناظرین، ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ میدے کو آپ نے کسی بڑے برتن میں لینا ہے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسز آ سکیں اور ان کی اچھی طرح کوٹنگ ہو سکے۔ کرمز بنانے کے لیے بڑا برتن ہی چاہیے، چھوٹے برتن میں کرمز صحیح نہیں بنتے۔ ناظرین، اگر آپ یہ چکن پاپ کارنز زیادہ مقدار میں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ میرینیشن کے بعد آپ اس کو فریج میں 7 دن تک سٹور کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا کھانے کو دل چاہیں یا گھر میں مہمان آ جائیں تو اسے فریج میں سے نکال لیں، میدے میں کوٹنگ کر کے اس کو کرمز بنائیں، فرائی کریں اور مہمانوں کو پیش کریں یا خود کھائیں، بچوں کو دیں۔ جی ناظرین، یہ کرمز بنانے کا طریقہ آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ آپ نے اس کو پکڑنا ہے، دبانا ہے، گھمانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور یہ تقریباً 2 منٹ تک آپ نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہترین کرمز تیار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک پیس پکڑ کے اٹھانا ہے، اس کو اچھی طرح جھاڑ کے تو آئل میں ڈالنا ہے تاکہ ایکسٹرا میدا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ تیل میں نہ جائے، ورنہ آپ کا تیل بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اب آپ نے ان کو 1 منٹ تک بالکل نہیں ہلانا،
ऐसे ही फ्राई होने देना है, वरना इनके क्रम्स टूट जाएंगे। 1 मिनट के बाद आपने इसमें हल्का सा चम्मच चला के देखना है जी। तो देखिए नाजरीन कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं माशाल्लाह। ये 7 से 8 मिनट में इंशाल्लाह आपके बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इस दौरान आपने 2-3 बार चम्मच चला के तो इनकी साइड्स बदल देनी है। नाजरीन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए नाजरीन हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स रेडी हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ये बाहर से आपको जितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं अंदर से उतने ही ये जूसी होंगे और इनका जायका तो क्या कहने जी। तो नाजरीन मेरी इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के चिकन पॉपकॉर्न्स भूल जाएंगे और हमेशा मेरी इस रेसिपी को घर में ही बनाएंगे। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार और बेहतरीन मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके क्रम्स कैसे बने और चिकन पॉपकॉर्न्स का टेस्ट कैसा लगा आपको। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला सब के खानों में बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।